نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے. اس سورہ پاک میں اللہ پاک نے دو حکم دیے. قربانی کے حوالے سے پچھلے جمعے میں بھی کچھ بیان ہو چکا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں آج بھی اللہ کی مدد سے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو بیان کریں گے. امام مسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سینگ والا مینڈا یعنی چھترا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، سیاہی میں نظر کرتا ہو. اس کو پنجابی میں ڈبا کہتے، ڈب کڑبا. اللہ یہ حاضر کیا گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ چھری لاؤ، پھر فرمایا کہ اسے پتھر پر تیز کر لو. آپ یہ حکم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر رہے ہیں، یعنی گھر میں قربانی فرما رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے خود ذبح کرنا ہے اور ذبح کی تیاری جو ہے یہ اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حکم کر رہے ہیں کہ اس کو پتھر پر تیز کرو. یعنی یہ سارے انتظامات کرنے امت کے لیے ضروری ہیں کہ چھری وہ آلہ جس سے جانور کو ذبح کرنا ہے وہ تیز ہونا چاہیے. اگر تیز نہ ہوگا تو جانور کو تکلیف ہوگی، جانور کو کسی صورت میں بھی تکلیف نہیں پہنچا. پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس جانور کو لٹایا اور اسے ذبح کیا. پھر فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد. اب یہ نبی کریم علیہ السلام قبولیت کی دعا فرما، اللہم تقبل من محمد، یا اللہ قبول فرما اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وآل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی طرف سے، ومن امت محمد، اور نبی کریم علیہ السلام کی امت کی طرف سے. یہ ذبح کرنے کے بعد آپ نے دعا فرمائی. یہاں ایک مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ سمجھنا ضروری. قربانی واجب بھی ہو سکتی ہے، نفل بھی ہو سکتی ہے. جو بندہ صاحب نصاب ہے قربانی اس پر واجب ہے، ضروری ہی اس پر کرنی. جس پر قربانی واجب نہیں ہے وہ کرے گا تو اس کی نفلی قربانی. اگر گھر میں ایک فرض واجب ہے تو وہ ایک فرض ہی کرے گا. 2-4 فرض جو ہیں ان پر واجب ہے، وہ صاحب نصاب ہیں، یعنی بیوی بھی صاحب نصاب ہے، شوہر بھی صاحب نصاب ہے، ان کی اولاد بھی صاحب نصاب ہے. تو ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ہر ایک اپنی اپنی طرف سے قربانی کرے. لیکن کیونکہ نبی کریم علیہ السلام دعا فرما رہی
وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے قربانی دینا، قربانی کرنا، یعنی واجب سے سبک دوش ہونا، اور ایک یہ ہے کہ ایک بندہ کر رہا ہے وہ ثواب میں دوسروں کو شامل کر لے، تو یہ جس پر واجب ہے قربانی وہ کرے گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی بتا دی کہ ثواب میں سب کو شامل کیا جا سکتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں فرما دیا کہ یا اللہ میری طرف سے اور میری آل کی طرف سے، پھر فرمایا میری امت کی طرف سے، سب کی طرف، یعنی مجھے بھی ثواب عطا کر، میری آل کو بھی ثواب عطا کر، اور میری امت کو بھی ثواب عطا کر۔ واجب کسی کا ادا نہیں ہوا اس میں، امت جس پر واجب ہے وہ واجب اس پر رہے گا، وہ خود کرے گا، لیکن سرکار نے ثواب میں ہر ایک کو شامل فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذبح کے دن یعنی قربانی کے دن 2 جانور سینگ والے چت کبرے خصی کیے ہوئے ذبح کیے۔ یہ صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانوروں کی ساری کیفیات بھی بیان فرما دی کہ کس کس قسم کا جانور، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں پیچھے گزر چکی ہیں، آگے بھی شاید آئیں۔ حضور نے فرمایا کہ کانا جانور جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، جس کا کان کٹا ہوا ہو، زخمی جانور، لاغر، بیمار، اس طرح کے جانور کی قربانی نہیں کرنی، منع ہے قربانی کرنا۔ یعنی صحت مند جانور، خوبصورت، موٹا تازہ اچھا، یہ قربانی کرنی ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جانور ذبح کیے ان کی کیفیات بھی بیان فرما دی۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذبح کرنے کا طریقہ صحابہ کرام بیان فرما رہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کا منہ قبلہ کو کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبلہ رخ ہو کر قربانی کرتے، لیکن یہ مطلب بھی میں بیان کر دوں، یہ امر مستحب ہے کہ رخ قبلہ کو، بڑے جانور کو قبلہ کی رخ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا، بڑا جانور اس کو گرایا ہے، وہ جس سمت گر گیا ہے اسی طرف اس کو ذبح کر لینا چاہیے۔ اگر اس کو گھسیٹ کر کھینچ کر قبلہ رخ کریں گے اس کو تکلیف پہنچے گی، اور جانور کو تکلیف پہنچانا یہ منع ہے، یہ غلط ہے۔ لازم نہیں ہے کہ قبلہ رخ کریں، ہاں جس جانور کو آپ گرا سکتے ہیں قبلہ رخ، اس کو قبلہ رخ کریں، یہ مستحب عمل ہے، تو اس کو تکلیف پہنچا کے قبلہ رخ نہ کریں۔ تو فرماتے ہیں جس وقت قبلہ رخ کیا نبی کریم علیہ السلام نے، تو پھر آپ نے یہ دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنا رخ کرتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ یعنی اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اخلاص سکھا رہے ہیں۔ یہ دعا پڑھنے کا، سب کے سامنے یہ دعا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ میری امت کو پتہ چل جائے کہ قربانی اخلاص کے ساتھ، یہ قربانی اخلاص کیا ہوتا ہے کہ کوئی کام بندہ صرف اللہ کے لیے کرے، کوئی کام بندہ کس لیے کرے، صرف اللہ کے لیے کرے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ میں اپنا رخ کرتا ہوں، اپنی توجہ کرتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ اللہ ملت ابراہیم، اسلام کی ملت پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف، جو باطل سے الگ تھلگتے، حنیف کا معنی ہوتا ہے جو باطل سے الگ تھلگتے، باطل کے ساتھ انہوں نے بنا کے نہیں رکھی، انہوں نے حق کے ساتھ بنا رکھی ہے، باطل کے ساتھ انہوں نے تعلق نہیں بنایا۔ مما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں۔ یہ دعا بھی نبی کریم علیہ السلام نے پڑھی ہے، اور پھر
قرآن مجید میں یہ ایک آیا کریمہ ہے جس کو دعا کے طور پر نبی کریم علیہ السلام نے پڑھا، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میرا وصال، للہ رب العالمین، اس ذات کے لیے ہے جو جہانوں کو پالنے والا، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، وانا من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں، اللہم منک ان امتی، یہ اللہم منک ان محمد و امتہ، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ، یہ نبی کریم علیہ السلام کے ذبح کرنے کا طریقہ اس میں صحابہ کرام نے بتایا کہ حضور اس طرح فرماتے تھے۔ اب اس آیہ کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا وصال اس ذات کے لیے ہے جو جہانوں کو پالنے والا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا، یعنی مجھے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میرا ہر کام اللہ کے لیے ہو، میرا جینا بھی اللہ کے لیے ہو، میرا دنیا سے جانا بھی اللہ کے لیے ہو، اور ہر امتی کا بھی اسی طرح ہونا چاہیے، ہر امتی بھی نبی کریم علیہ السلام کی اتباع ظاہری بھی ہو، اتباع باطنی بھی ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کی اتباع ظاہری کیا ہے کہ ظاہری طور پر بھی حضور کی طرح کام، لباس حضور جیسا، شکل حضور جیسی، کام حضور کے طریقے پر، عبادات حضور کے طریقے پر، معاملات حضور کے طریقے پر، جو بھی ہے کام زندگی کا، ہر زندگی کا جو کام ہے، ہر کام نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر ہو، تو یہ اتباع ظاہری ہے، اور عقائد حضور کی طرح، اخلاص نبی کریم علیہ السلام کی طرح، یہ اتباع باطنی ہے۔ تو یہ بھی دعا فرما لیا نبی کریم علیہ السلام نے کہ یا اللہ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے یہ قبول فرما۔ اس کے بعد پھر تکبیر شروع کی، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ نبی کریم علیہ السلام کے ذبح کرنے کا طریقہ جو صحابہ کرام نے ہمارے لیے بیان فرما دیا۔ امام بخاری اور مسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور جس قبرے سینگ والوں کی قربانی کی، انہیں اپنے دستے مبارک سے ذبح کیا،